میں رہنا 100 سال کی بے-ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا شوق کہاں رہ گیا؟ آپ کہیں کہ اللہ والے ملتے نہیں، میں نے کہا اللہ والا زمین پر ہو تو بھی وہی ہے، زمین کے اندر ہو تو بھی وہی ہے۔ اگر زمین کے اوپر آپ کو اللہ والے نہیں ملتے تو زمین کے اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، تھوڑی دیر جا کر ان کی صحبت میں بیٹھو تو صحیح۔ آئے پھول ڈالا ادھر ادھر دیکھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑے اور چل دیے۔ کبھی تھوڑی دیر بیٹھتے بھی تو میرے دل میں بھی توجہ ڈالی جائے، میرا بھی دل بدلا جائے، میرے دل میں بھی اختلاف پیدا کیا جائے، جو نظر آپ کے دل میں ہے وہ میرے دل میں بھی لگائی جائے، جو عشق کی آگ آپ کے دل میں وہ میرے دل میں بھی لگائی جائے، جو توکل کا جذبہ آپ میں وہ میرے اندر بھی پیدا کیا جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائیو، علم نہیں ہوتا لیکن کسی کی صحبت ملتی ہے تو توکل آ جاتا ہے، اور توکل آتا ہے، بھروسہ آتا ہے اللہ پر، تو چھوٹے چھوٹے عمل سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ اتنے بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں ان کو کچھ ملتا نہیں کیونکہ ان کے پاس یقین نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں یقین، اچھا کبھی کبھی بہت پڑھے لکھوں کو یقین نہیں ملتا، وہ ایسے ہی جھولا جھولتے رہ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی نالج والا بندہ بھی یقین کی بہت بڑی منزل پر پہنچتا ہے، اور وہ جتنا اہل یقین ہوگا اتنا اللہ اس کو نوازتا ہے۔ جو بات کرنے چلا تھا علم پر، بعد میں پہلے آج سے روحی یاد آ گئے تو مجھے ایک حکایت کیا تھا۔ ایک چرواہا تھا، چرواہا سمجھتے ہیں، چرواہا پورا ہو گیا تھا، بکریاں چراتے چراتے، وہ جاتا جاتا نہیں تھا، لیکن وہ بکریاں چرانے کے لیے جس چراگاہ میں اپنی بکریوں کو لاتا تھا تو اس کے گھر اور چراگاہ کے درمیان ایک دریا بہتا تھا، تو اس کو کشتی میں رکھ کر بکریاں لانی پڑتی تھی روزانہ، تو جاتے وقت بھی اس کو درہم دینا پڑتا تھا اور واپسی میں بھی اس کو درہم دینا پڑتا تھا۔ تو غریب آدمی کو اگر کچھ چلا جائے نا، غریب آدمی کو، تو وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ غریب آدمی کے لیے تو ایک ایک پیسے کی قیمت ہوتی ہے، آج پیسے کی قیمت ختم ہوگی، پہلے بہت تھی۔ یہ دماغ لگاتا تھا بڑے میاں چرواہا کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ میرے 2 درہم روز کے بچ جائیں، خدا کا کرنا میری طرح کوئی خطیب صاحب اس کو نظر آ گئے۔ اب ہم لوگ لباس دیکھ کر پکڑیاں نہیں ہے نا کہ ماما خوبصورت ہو تو دل بھی خوبصورت، جبے خوبصورت ہو تو دل بھی خوبصورت۔ بہرحال آج کل تو پوری توجہ ہماری ظاہر پر ہی ہے۔ کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی، جس پر اللہ توجہ نہیں فرماتا لوگ اس کو سنوار رہے ہیں، اور جو اللہ جس پر توجہ فرماتا ہے لوگ اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خدا کی توجہ رحمت کس کو؟ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ اور کما قال علیہ السلام کہ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل میں کیا بتاؤ، دل کی کیفیت کیا بتاؤ۔ سگے بھائی کے لیے بھی عداوت ہے، توکل کہاں سے آئے؟ بیوی کے لیے بھی یہ جذبات ہے کہ بہت بیمار رہتی ہے، جلدی سے مر جائے تو میں دوسری شادی کروں۔ جو بیوی کے حق میں مخلص نہ ہو، بہت کریں کہ کون کا حال ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں، ہمیں آپ کے امراض پتہ ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو بیوی تو اپنی جگہ ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ابا جلدی سے مر جائے تاکہ حصہ ہو تو میں تھوڑا کچھ بڑا بزنس کروں۔ لوگ باپ کی موت کے لیے بھی ہم لوگوں سے دعا کراتے، بڑے میں بہت بیمار رہتے ہیں، بیماری دیکھی نہیں جاتی، دعا کرنے کو مر جائے تو کیا ہو، باپ کا ٹکا بٹے تو میں بھی مر جاؤں۔ یہ حالات بہویں سوچتی ہے کہ صاحب جلدی سے مر جائے، یہ حال اللہ کی قسم، حالات بہت بھیانک، بہت دردناک حالات سے ہم گزرتے ہیں، وقت ختم ہوتی جا رہی۔ تو اس بندے نے دیکھا کہ مذہبی ہولیے میں ایک شخص ہے، عارف رومی کی بات میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر۔ اس جماعت نے دیکھا خوبصورت لباس ہے، امامہ خوبصورت ہے اور حلیہ اچھا ہے، کہ بابا کام کرتا کیا؟ کہ میں آتا ہوں جاتا ہوں، دریا پار کرتا ہوں، بکریوں کو لا کر لے جاتا ہوں، روزانہ گرام خرچ ہوتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو نا کہ میری بکریاں پانی پر چل کے چلی جاؤ، نہیں پانی پر چل کر چلا جاؤ۔ اس نے سوچا یہ بڈھا ہے جاہل، ان پڑھ گوار، اس سے دامن چھڑانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی بتاؤ بھاگو۔ اس نے کیا کہا، بابا بہت آسان نسخہ ہے، کیا
بسم اللہ پڑھو اور پانی پہ چلو، انشاءاللہ پار جاؤ گے تم بھی، تمہاری بکریاں۔ وہ ان پڑھ تھا لیکن یقین کا دھنی تھا، اور اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس ہولیے میں بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اور اتنے بڑے نام کے حوالے سے بھی کوئی میرا مذاق اڑا سکتا ہے۔ پر ہوا کیا، اس کے پاس یقین تھا، وہ تو پونا نہیں سما رہا تھا۔ ایک اللہ والے نے مجھے وظیفہ دے دیا، شام ہوئی تو اس کے جذبات کا تلاطم ہمنے کو تیار نہ تھا، وہ سیدھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا پہ قدم رکھا، چلتا چلا گیا، اور اس کی بکریاں بھی اس کے پیچھے چلتی چلی گئی۔ گھر لوٹے تو اب آپے سے باہر تھے، صبح کا انتظار کا ذرا کوئی ہماری بھی کرامت دیکھے۔ صبح ہوئی تو پھر پڑا، خود بھی چلتے چلے گئے، بکریاں بھی چلتی چلی گئی، روزانہ کا معمول بن گیا، آنا اور جانا، کشتیوں سے بے نیاز ہو گئے، درہم بچنے لگ گئے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، شام کو بکریاں چرا کر گھر کی طرف واپس جا رہے تھے، دیکھا کہ مجھ جیسا شخص وہی جس نے بسم اللہ کی فضیلت بتائی تھی، دائیں بائیں دیکھنے کے کھڑے تھے، کوئی آئے کوئی آئے کوئی آئے۔ اس بھولے بھالے چرواہے نے کہا، بابا کس کا انتظار ہے؟ تو کہا بابو کے گاؤں میں جانا ہے، دریا پار کرنا ہے، کشتیاں الٹ دی گئی ہے، انتظار ہے کوئی آئے تو لے جائے۔ کرے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کہا نہیں، ارے وہی تو ہوں نا میں، چند دنوں پہلے آپ نے وظیفہ بتایا تھا، کتنا کارگر ہے، حضرت بسم اللہ پڑھو اور چل چلو۔ عارف رومی کہتے ہیں جب اس چرواہے نے کہا تو انہوں نے کہا نہ میں نہیں، کہا نہیں آپ ہی نے بتایا، یہ دیکھو۔ اس نے بسم اللہ پڑھا اور چل پڑا، خود بھی گیا، بکریاں بھی گئی، کہا آ جاؤ آؤ مولوی صاحب آ جاؤ، کہا نہ ہم نہیں آتے۔ اچھا ہم ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑا، چلو بسم اللہ۔ ہاتھ پکڑنے کے باوجود بھی پیر ڈوبنے لگے تو چرواہے نے بہت سادگی سے کہا، تیرا بتایا ہوا وظیفہ مجھے پانی پہ چلا رہا ہے، تیرا وظیفہ تجھے کیوں نہ چلا سکا؟ اس نے حضرت و ندامت سے بھرتے ہوئے کہا، ایجوکیشن تو میرے پاس ہے لیکن تیرے جیسا یقین والا دل کہاں سے لاؤں، تیرے جیسی توکل والی کیفیت کہاں سے لاؤں، تیرے جیسا اللہ پر بھروسہ کہاں سے لاؤں؟ تجھے جو گرا رہا ہے یہ تیرا بھروسہ گرا رہا ہے، یہ تجھے گرا رہا ہے، تیرا یقین گرا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ پر توکل کرنا سیکھ جاؤ، اللہ پر یقین کرنا سیکھ جاؤ۔ آج ہمارا یقین اللہ سے اٹھ گیا ہے معاذ اللہ، اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، حکمرانوں سے ڈرتا پر اللہ ہو۔